10 محرم کا جلسہ ہے تو اس میں تو امام حسین کا ذکر ہونا چاہیے، شہادت حسین کا بینر لگا ہوا ہے تو ذکر حسین ہونا چاہیے نا، ذکر اہل بیت ہونا چاہیے نا۔ اس میں بھی بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، حضرت علی کا بعض صحابہ سے جو اختلاف تھا ان اختلاف والے صحابہ کا تذکرہ کرتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ، کیوں کرتے؟ تاکہ یہ جو علی علی بول رہا نہیں، اس کی انگار لگانے کا سے کرتے۔ انگار لگا، بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ۔ یہ فتین ہے، یہ بدماش بد خصلت ہے، یہ دوزخ میں جانے والے پوری امت کو دوزخ میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مولانا احمد نقشبندی جیسے افراد جب صحابہ کرام، خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں تو وہ دراصل اہل سنت کے عقیدے اور اجماع امت کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ طرز کلام نہ صرف غیر شرعی ہے بلکہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والا بھی ہے۔ سید الشہداء کے نام پر بغض صحابہ کی تجارت بند کرو نقشبندی۔ مولوی صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ محرم کے جلسوں میں مولا حسین اور مولا علی کے جنگی حالات بیان کرنے اور صحابہ کا ذکر کرنے والے لوگ بغض رکھتے ہیں، تو ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کیا جنگ صفین کا ذکر کرنا بغض ہے، یا جنگ جمل کا ذکر کرنا بغض ہے، یا تاریخ کی ایک حقیقت بیان کرنا بغض ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ جنگ صفین، جنگ جمل اور کربلا کا ذکر خود امام طبری، ابن کثیر، ابن اسیر اور شہرستانی جیسے سنی مفسرین اور مورخین نے کیا ہے؟ مولا حسین کا ذکر عبادت ہے مگر اسے صحابہ کی توہین کا ذریعہ بنانا گمراہی ہے۔ صحابہ کہنے سے بغض کہاں سے ثابت ہے؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ۔ ہم رسول اللہ کے سبھی صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی محبت میں کوتاہی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی ایک سے بیزاری کرتے ہیں، اور ہم اس سے نفرت کرتے ہیں جو ان سے نفرت کرتا ہے۔ یہ عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو مولوی صاحب جو صحابہ کہنے والوں کو فتنہ پرست کہتے ہیں وہ خود کس کی مجلس سے کر رہے ہیں؟ کیا امام حسین صحابی رسول نہیں ہے؟ یا مولا کائنات صحابی رسول نہیں ہے؟ خود صحابہ کی محفل میں بیٹھ کر آپ صحابہ کے خلاف بھونک رہے ہیں۔ کیا آپ نے صحابہ کو گالیاں دینے والوں کو جہنم کی طرف بلانے والا کبھی کہا؟ یا آپ صرف اہل سنت و جماعت کے علماء کرام کو صرف یہ الزام لگا رہے ہیں؟ کیا امیر معاویہ کا ذکر کرنا گناہ ہے؟ قرآن اور حدیث میں صاف ہے کہ سبھی صحابہ عدول ہیں۔ قد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو گئے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف کاتب وحی تھے بلکہ مجتہد صحابی تھے۔ امام نووی، قاضی ایاز، امام سیوطی سب نے ان کو اہل سنت کے امام اور امت کے محترم صحابی کہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا علی اور جناب معاویہ رضی اللہ عنہم کے درمیان جو ہوا وہ اجتہادی تھا، دونوں اجتہاد پر تھے۔ مولا علی کا اجتہاد صحیح تھا اور جناب معاویہ کو بھی ایک اجر اس سے ملا۔ اسی لیے امام اہل سنت محدث کعبہ حضور اعلیٰ حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت امیر معاویہ کو برا کہا وہ سنی نہیں رہ سکتا، یہ الملفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو مولوی احمد نقشبندی جیسے لوگ اصل میں فتنہ پرست ہیں۔ ایسے لوگ محرم کے نام پر حسینیت کا لباس پہن کر صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ یہ مولا حسین کو ڈھال بنا کر اپنے رافضی مسلک کا زہر گھولتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھے وہ دوزخی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 38-68 ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ صحابہ سے بغض ظاہر نہیں ہو رہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ صحابہ کا ذکر کرنے والے لوگ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں؟ اہل سنت کا موقف ہے یہ
ہم مولا علی کو اپنا مولا مانتے ہیں اور امام حسین کو اپنا امام مانتے ہیں. ہم صحابہ کو تاجدار اور عادل مانتے ہیں. ہم جنگ صفین، جنگ جمل، کربلا کا بیان کرتے ہیں مگر ادب کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ. ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اور ایک حدیث اور آتی ہے من سب اصحابی فقط سبنی، کہ جس نے میرے صحابہ کو برا بولا اس نے مجھے برا بولا. جس نے میرے صحابہ پر سب و شتم کیا اس نے مجھ پر کیا. جس نے صحابہ کو برا کہا وہ رافضی ہے، اور جو حسین سے بیزاری کرے وہ ناصبی ہے. اہل سنت ان دونوں سے پاک ہیں اور آپ کے اندر یہ پاکیزگی نہیں ملتی. اب آپ یہ بتائیں کہ امیر معاویہ کا ذکر کرنا کیا جہنم کی طرف بلانا ہے؟ تو سنیے نقشبندی صاحب، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، نبی کے مشیر تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب. یا اللہ اسے کتاب و حکمت سکھا اور اسے عذاب سے بچا. صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1829. آپ کہتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنے والے جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، تو آپ کس دین پر ہیں؟ قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. سورہ حشر آیت نمبر 10. کہ جو لوگ پہلے ایمان لا چکے ہیں یعنی صحابہ، ان کے لیے دعا کرو اور دلوں میں ان کے لیے بغض نہ رکھو. تو صحابہ کہنا آپ کو کیوں کھٹکتا ہے؟ جبکہ حدیث میں ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو. اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تب بھی ان کی ایک مٹھی خرچ کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3673 ہے. تو جو صحابہ کہے وہ جہنمی کیسے ہوا؟ جہنمی تو وہ ہوا جو حق کو بغض کہے اور صحابہ کی توہین کو بہادری سمجھے. آپ کس کو جواب دے رہے ہیں، سنیوں کو یا رافضیوں کو؟ نقشبندی صاحب، آپ کی تقریریں سن کر یوں لگتا ہے کہ امام حسین کے نام پر صرف آپ سیاسی ایجنڈا چلا رہے ہیں. مولا کائنات کا نام لے کے حضرت امیر معاویہ کو گالی دینے والوں کی ہمدردی جما رہے ہیں. صحابہ کو گالی بتا کر رافضیوں کو خوش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا آپ فتنہ رافضیت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں؟ ہم حضرت علی کو اپنا مولا مانتے ہیں، حضرت امام حسین کو اپنا امام اعظم مانتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو صحابی اور مجتہد مانتے ہیں، اور تمام صحابہ کو عدول اور باعزت مانتے ہیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ. تو نقشبندی صاحب، جس دن آپ حسینیت کو بغیر بغض صحابہ کے پیش کریں گے اس دن آپ اہل سنت کہلانے کے لائق ہیں. فی الحال تو آپ کی زبان سے رافضیت کی بو آ رہی ہے، اور میں تمام اہل سنت و جماعت سے گزارش کروں گا کہ اس جوکر کی گفتگو سننا بند کریں.